بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھو اس وقت موقع بھی کم ہے اور مجلس میں جو لوگ مقصود ہیں وہ عام لوگ نہیں ہیں، علماء کرام ہیں۔ تو ان کے سامنے ہر کوئی بات نہیں کر سکتا اور ہر طرح کی بات ان کے سامنے رکھنا بھی نہیں چاہیے۔ اس وقت کچھ کام کی باتوں کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے۔ بیان نہیں، تقریر نہیں، متوجہ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی ذی علم ہو وہ متوجہ کرے، کم علم والا بھی بڑوں کو متوجہ کر سکتا، کیونکہ بھول سب میں ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں اور بہت سے ایسے اہم امور ہوتے ہیں کہ بڑوں کی توجہ اس کی طرف جیسی ہونی چاہیے کسی وجہ سے نہیں ہو پاتی۔ تو کوئی چھوٹا اگر بڑوں کو متوجہ کر دے اس کی طرف، تو یہ اتنا اہم کام ہے۔ ہاں، اتنا اہم کام، اچھا کیا تو نے یاد دلایا۔ تو یہ کوئی گستاخی کی بات نہیں۔ تو میں اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں ایک بڑے اہم کام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ آپ حضرات تو اپنے اپنے مشغلوں میں، ذمہ داریوں میں لگے ہوئے ہیں، اس میں سے وقت نکال کر یہاں آئے ہیں۔ تو زیادہ وقت نہیں، وہ اہم کام کیا ہے جس کی طرف متوجہ کرنا ہے؟ تو اس سے پہلے ایک واقعہ جو اس امت پہ سب سے بڑا حادثہ، اس کی طرف میں توجہ آپ حضرات کی مبذول کرانا چاہوں گا کہ وہیں سے اپنے لیے کچھ وصول ملیں گے، اور جس کی طرف متوجہ کرنا ہے وہاں سے اس کی بنیاد ملے گی۔ تو ظاہر بات ہے اس امت پر سب سے بڑا حادثہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ آپ دنیا سے چلے گئے، اور کتنا بڑا حادثہ تھا کہ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں تھا جو متاثر ہو کر، ہے نا بھائی، وسوسوں میں نہ گر گیا۔ حضرت عمر جیسا آدمی ننگی تلوار لیے مسجد میں اعلان کر رہا ہے، خبردار جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے ہیں، گردن مار دوں گا اس سے۔ یہ اعلان حضرت عمر کر رہے۔ تو یہ حادثے کا اثر تھا، تمام صحابہ متاثر تھے۔ ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو صدمہ تو ان کو بھی تھا بلکہ سب سے زیادہ تھا، اور اس کی بہت ساری وجوہات، لیکن اپنی جگہ پہ پہاڑ کی طرح سے ڈٹے رہے اور امت کو سنبھالا۔ تو ایک تو اس نقطے کی طرف آپ غور کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ کا جسد اطہر صحابہ کے درمیان موجود ہے۔ تو اس وقت صحابہ پر کیا فریضہ عائد ہے؟ ظاہر بات ہے کہ کسی عام آدمی کو اگر موت ہو جائے کسی کے گھر میں، کسی محلے میں، تو
میت کی تجہیز و تکفین کا فریضہ اہل خانہ پر اور ان کے رشتہ داروں پر اور اہل محلہ پر عائد ہوتا ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کریں، اور یہ فرض ہے، اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی مسلمان کہیں بھی اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین حاضرین کے ذمے فرض کفایہ ہوتے ہیں۔ ہم یہاں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو صحابہ پر آپ کی تجہیز تکفین ظاہر بات ہے کہ وہی فرض ہوگا۔ تو صحابہ پر ایک فریضہ عائد ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک چیز فرض ہے تو سب اس کو مل کر ادا کریں، لیکن صحابہ کرام اس فرض کو ملتوی کر کے ایک دوسرے کام میں مشغول ہیں۔ اور وہ کام کیا ہے؟ کہ سقیفہ بنو ساعدہ میں حضرات انصار جمع ہوئے اور انہوں نے قریب تھا کہ اپنے سردار حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ معاملہ اسے قریب پہنچ چکا کہ کسی نے خبر کی مہاجرین کو اور خاص طور سے حضرت ابو بکر کو کہ تم یہاں ہو اور انصار وہاں خلیفہ بنا رہے ہیں۔ سارے لوگ وہاں سے وہاں، تو سارے انصار اور سارے مہاجرین اس فکر میں مشغول ہو گئے کہ حضور کے بعد اب خلیفہ کون ہوگا، تو خلیفہ کون بنے پہلے اس کو طے کرو۔ تو فریضے پر نصب خلافت کو صحابہ مقدم کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں ایک اہم بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، توجہ دلانا، کیونکہ جو چیز بحث میں نہیں ہوتی تو اس کی طرف جلدی توجہ بھی نہیں ہو پاتی، تو اس وقت ایک خصوصیت کی وجہ سے اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے ساری باتیں کہنی پڑ رہی ہیں۔ فریضہ عائد ہے تکفین و تجہیز کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور صحابہ مشغول ہیں خلیفہ مقرر کرنے کے بارے میں۔ اس واقعے کو نقل کر کے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نتیجہ نکالا ہے کہ خلافت کو قائم کرنا اور خلیفہ کو مقرر کرنا اس امت کے ذمے فرض کفایہ ہے۔ اگر یہ چیز فرض نہ ہوتی تو تکفین و تجہیز نبوی کے فریضے پر صحابہ اس کو مقدم نہ کرتے، کیونکہ فرض پر غیر فرض کی تقدیم تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کو چھوڑ کر اس میں مشغولیت اختیار کی۔ اگر یہ فرض نہیں ہے تو فرض پر غیر فرض کی تقدیم تمام صحابہ مل کر کر رہے ہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا، اس سے تو صحابہ کی عدالت مجروح ہو جائے گی جو اجماع امت کے خلاف ہے۔ تو شاہ صاحب نے یہ نتیجہ نکالا، اس امت کے ذمے خلافت کی ترتیب قائم کرنا، خلیفہ مقرر کرنا اور خلافت کو قائم کرنا فرض ہے پوری امت میں۔ تو یہ فرض ہے، اب ہمیں یاد ہو یاد نہ ہو، ہمیں معلوم ہو کہ معلوم نہ ہو، عدم علم سے فریضہ ثابت نہیں ہوتا، اور نسیان سے فریضہ ثابت نہیں ہوتا۔ بھائی فرض نماز کا وقت نکل گیا اور بھول کر نماز نہیں پڑھی، بھول چوک میں رہ گئی، تو ثابت ہو جائے گا فریضہ؟ پتہ کرو۔ تو نہ تو نسیان سے فریضہ ثابت ہوتا ہے
اور نہ عدم علم سے فریضہ ساقط ہوتا ہے اور نہ عدم توجہ سے فریضہ ساقط ہوتا ہے۔ سقوط فریضہ کی تو دو ہی صورتیں ہیں، جن پر فرض ہے وہ ادا کر دیں تو فریضہ ساقط ہوگا، یا جس نے فرض کیا ہے وہ منسوخ کر دے تو فریضہ ساقط ہوتا ہے۔ سقوط فرض کی تو یہی دو بنیادیں ہیں، تیسری کوئی بنیادی نہیں۔ اب حضور کے انتقال پر نسخ کی وحی تو آنے سے رہی، کیونکہ اب نسخ کا امکانی ختم ہو گیا، تو اب فریضہ کو ادا کر کے ہی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت باقی نہیں ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پر اتفاق کیا اور خلیفہ منتخب کر لیا، اور چونکہ یہ اہم فرض تھا، یہاں تک کہ تکفین و تدفین کے فریضے سے بھی اہم فرض تھا، اس لیے صحابہ سب سے پہلے اس میں مشغول ہو کر اس کو طے کر کے جب اس مرحلے سے فارغ ہو گئے تو پھر آپ کی تکفین و تجہیز میں صحابہ مشغول ہوئے۔ اچھی بات ہے، ایک چیز جو صحابہ پر فرض تھی آج والوں پر فرض ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں نے کہا تھا مجھے متوجہ کرنا ہے، تو یہ متوجہ کرنا، جو چیز ان پر فرض تھی وہ آج کی امت پر فرض ہے کہ نہیں؟ تو ظاہر بات ہے کہ ان پر فرض تھی تو ہم پر بھی فرض ہوگی۔ جو خلافت صحابہ نے قائم کی تھی حضور کے انتقال پر فوراً، اب خلافت کیسے قائم تھی اور خلافت کے قائم ہونے کی بنیادیں کیا ہیں، یہ ساری چیزیں قابل غور ہیں اور قابل بحث ہیں، اور علماء نے ان پر بحث کر کے ان کے تمام گوشوں کی تحقیق کر کے اپنی اپنی جگہ پہ اس کی تحقیق مکمل کر کے محفوظ کر دیا۔ صحابہ نے جو خلافت قائم کی تھی اس خلافت کا سلسلہ چلتا رہا 1918 تک چلا۔ 1918 میں آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید خان صاحب مرحوم، ان کے ہاتھ میں خلافت کی باغ ڈور آئی تو ساری دنیا کی سازشوں اور عالم اسلام کی حماقتوں کی وجہ سے، احمقانہ پن ہی تھا، باطل کی سازشوں کا شکار ہو کر امت نے بھی ان کا ساتھ دے دیا، اور مل جل کر یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب کوئی خلیفہ پوری دنیا میں کہیں مقرر نہیں کیا جائے گا اور خلافت کہیں قائم نہیں کی جائے گی۔ یہ اعلان ہوا، خلافت ٹوٹی 1918 میں، اور یہ اعلان پوری دنیا میں قانونی طور پر طے کر کے اعلان کر دیا گیا کہ اب کسی کو یہ گنجائش نہیں رہی کہ وہ خلیفہ مقرر کرے اور خلافت قائم کرے، اب اس کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ یہ اعلان 1924 میں، یہ اعلان ساری دنیا میں ہوا، تو اہل اسلام کے دیگر علاقوں کے لوگوں نے کیا سوچا، کیا اثر لیا، کیا کیا، کیا نہیں کیا، وہ تو مجھے اس کے بارے میں کوئی زیادہ تحقیق نہیں ہے، لیکن اس وقت ہمارے بزرگوں نے، یہاں کے مشائخ نے، اکابر نے، علماء نے، ہمارے اسلاف نے کیا کیا، وہ سوچنے کی چیز ہے۔ خلافت کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے یہاں بڑی قربانی کی۔ کتابوں میں ایک تحریک، خلافت تحریک کے نام سے ایک تحریک آپ پڑھیں گے، جو ہندوستان کی تاریخی کتابوں میں تو بہت کم اور ذاتی تحقیقات والی کتابوں میں اس کے واقعات ملیں گے، خال ایک کا دکھا خلافت تحریک۔
خلافت تحریک کو کامیاب کرنے اور خلافت کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے حضرت نانوتوی کی شادی ہوئی تو ان کی اہلیہ جو تھیں بڑے شیخ گھرانے کی تھیں، تو جہیز میں کافی مال سامان زیورات لے کر آئی تھی۔ تو حضرت نے اپنی اہلیہ سے پہلی ملاقات میں یہ کہا، دیکھ اگر مجھ سے شادی کی ہے تو پھر یہ زیورات سے دستبردار ہو جا اور اس کا مجھے مالک بنا دے، اور اگر تجھے یہ مرغوب ہے تو مجھ کو چھوڑ دے۔ تو کوئی شریف خاتون کب گوارا کر سکتی ہے کہ جس سے نکاح ہوا ہے اس کو اس سے چھوڑنا پڑے اور جو علیحدگی کی نوبت آئے؟ شریف خاتون کے لیے تو مر جانے کے برابر۔ وہ تو خیر شریف نہیں بلکہ انتہائی شریف خاندان کی انتہائی نیک سیرت شریف خاتون تھی، تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، سارا زیور اتار کے گٹھری بنا کے حضرت نانوتوی کی خدمت میں پیش کر دیا، اور حضرت نانوتوی نے وہ ساری گٹھری لے کر کے خلافت تحریک کے لیے جو چندہ جمع ہو رہا تھا اس میں ڈال دیا۔ اب یو پی میں ایک رواج ہے، لڑکیاں پہلی مرتبہ جب رخصت ہوتی ہیں تو چند دنوں کے لیے 5 دن 4 دن ہفتہ عشرہ 15 دن یعنی تھوڑے دنوں کے لیے، اس کے بعد پھر اپنے والدین کے یہاں بھیج دی جاتی ہیں، پھر دوبارہ رخصتی ہوتی ہے، وہ بھی پہلی رخصتی کی جیسی ہوتی ہے، عام طور سے وہاں یہ رواج ہے۔ حضرت کے یہاں جیسے ہوا، حضرت کی اہلیہ جب اپنے ماں باپ کے یہاں پہنچی تو ماں باپ نے دیکھا کہ ارے بیٹی کا زیور کہاں گیا، اس کو تو ہم نے جو کچھ دیا تھا وہ بھی اس کے بدن پہ نہیں ہے، سسرال سے کچھ لے کے آتی بجائے لینے کے جو ہم نے دیا تھا وہ بھی نہیں ہے، لیکن سامنے حضرت نانوتوی تھے اس لیے اعتراض کرنے کی جرات بھی کسی کو نہیں تھی، تو کسی نے کچھ کہا تو ہے نہیں، لیکن جب دوبارہ رخصتی کا موقع آیا تو پھر سے گھر والوں نے سارے زیورات اور سارا اثاثے کا پھر سے انتظام کیا اور پھر سے لد پن کر آئیں، تو حضرت نانوتوی نے پھر وہی سوال کیا، یا تو یہ یا تو میں۔ تو میں نے کہا صاحب پہلے بھی آپ کا تھا اور اب بھی آپ ہی کا ہے، ہمیں تو آپ چاہیے یہ نہیں چاہیے، لے جاؤ۔ تو حضرت نانوتوی نے پھر اسے لے کر چندے میں دے دیا۔ یہ قربانی کیوں دی جا رہی ہے؟ دل توڑنا سب کو معلوم ہے، دل توڑنا برا ہے۔ حضرت نانوتوی اپنی اہلیہ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، یا ان کو اس کا احساس نہیں کہ کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے؟ اور کون ہے؟ حضرت نانوتوی۔ لیکن خلافت کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے جو فریضہ عائد تھا اس کی اہمیت ہمارے ان اکابر کے دل میں اتنی بڑی تھی کہ اس جیسی چیزیں ان کی نگاہ میں معمولی تھی، ان کی کوئی وقعت نہیں تھی، اس لیے یہ سب گوارا کیا، لیکن اس کوشش میں ذرا بھی کمی نہیں آنے دی کہ خلافت ٹوٹنے سے بچ جائے۔ لیکن بہرحال خلافت ٹوٹ گئی، نہیں بچی۔ اس کے بعد ہمارے اکابر نے خلافت قائم کرنے کے لیے 2 مرتبہ تو ہمارے مشائخ نے اکابر نے خلافت کا نظام قائم کیا۔ ایک مرتبہ سیرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطالعہ نگاروں کو معلوم ہوگا کہ حضرت سید صاحب نے انتہائی منظم طریقے سے سرحد کے علاقے میں پورے ملک کا سفر کر کے اور سرحد کے علاقے میں نظام خلافت قائم کیا۔ وہ 4-6 مہینے چلا گیا اور وہ خلافت علی منہاج النبوت، اس میں امیر المؤمنین حضرت سید صاحب، اور اس میں وزیر وزراء کون تھے؟ شاہ اسماعیل شہید دہلوی، حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی، جو نوجوان تھے اور نوجوانی میں جو کتابیں لکھی ہیں، اہل عرب نے جب ان کتابوں کو دیکھا تو سر پٹک دیا کہ اس زمانے میں ایسا محقق اور ایسی تحقیقی کتابیں لکھنے والا، تو ایسے بڑے بڑے علماء، یہ ان کے وزراء تھے۔
ایسے وزراء، ایسے امیر جن کے اخلاص میں اور جن کی قربانی میں اور جن کے تقوی میں اور جن کے تقدس میں کوئی انگلی بھی نہیں رکھ سکتا، ایسے افراد نے مل کر خلافت علی منہاج النبوت کا ایک نظام قائم کیا۔ چند مہینے چلی، اس کے بعد مخبری ہو گئی، انگریزوں کا غلبہ ہوتا جا رہا تھا، انگریزوں نے چڑھائی کی اور اس میں سید صاحب شہید ہو گئے۔ شاہ اسماعیل شہید دہلوی ایسا محقق عالم، میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ شاہ اسماعیل شہید دہلوی جیسا محقق عالم امت میں اگر ڈھونڈا جائے تو چند گنے چنے لوگ ہوں گے جو محقق ہی نہیں بلکہ علوم کے موجد تھے، موجد، اور تقوی طہارت میں کیا مقام تھا وہ تو ہم جیسے اندھے لوگ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ وہ شہید ہو گئے تو اکثریت ان کی انگریزوں کی سازشوں کا شکار ہو کر شہید ہو گئے، اور جو بچے وہ روپوش ہو گئے، ادھر ادھر، کوئی کہیں کہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ہمارے اکابر نے اس کوشش سے اپنے کو پیچھے نہیں رکھا، پھر کوششیں ہوتی رہیں اور خلافت قائم کرنے کے لیے، کیونکہ فرض ہے نا، فریضہ ادا کرنا ہے، تو جمع ہوئے سارے حضرات شاملی میں۔ تو شاملی میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا، تو کون تھے؟ حافظ ضامن شہید، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، اور اس طرح کے اکابر اور اساتین امت جمع ہو کر تو کہا بھائی کہ خلیفہ مقرر ہونا چاہیے۔ تو وہاں بحث ہوئی کہ ہم اس حال میں خلیفہ مقرر کر سکتے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے اسباب کیا ہیں، ہمارے یہ ساری چیزیں زیر بحث آئیں۔ تو کل ساری بحث سے آگے بڑھ کر کے سب کا اس پر اتفاق ہوا کہ جی ہاں، حافظ ضامن شہید امیر المومنین، تو امیر المومنین بن گئے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ ایک دستے کے کمانڈر ان چیف مقرر ہوئے، اور انہوں نے اپنے دستوں کے ساتھ انگریزوں کے خلاف سفارہ ہو کر توپ چلائی اور انگریز پلٹن کو تہس نہس کر دیا اپنی توپ خانے کے ذریعے سے۔ یہ سب مار کے لڑے، لیکن وہ خلافت مجھے تو دن نہیں معلوم کہ کئی دن چلی، رہی ہوگی ہفتہ عشرہ 10 دن، مہینہ بھر تک بھی وہ خلافت مشکل سے چلی ہوگی۔ آخر کار وہ بھی ان حضرات حافظ ضامن شہید صاحب شہید ہو گئے گولی لگنے کی وجہ سے، اور بھی ان کے علاوہ بہت سے احباب شہید ہوئے، اور جو بچے وہ روپوش ہوئے، اور کچھ تو حاجی امداد اللہ صاحب تو ہجرت کر کے مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور وہاں سے اپنی تحریک چلائے۔ تو عملی طور پر خلافت قائم کرنے کے یہ تجربے بار بار کرنے کے بعد تمام اکابر کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ امت میں قبول خلافت کی استعداد بھی نہیں ہے، اور قیام خلافت کی استعداد تو دور کی۔ عملی طور پر اور بالفعل مشاہداتی طریقے سے یہ بات ان سب کو سمجھ میں آ گئی کہ امت کی استعداد بہت نیچے تک آ چکی ہے، قبول خلافت کی استعداد بھی نہیں ہے، قیام خلافت تو درکار۔ ہاں، تو کیا ہوا؟ فریضہ ساقط ہو جائے گا؟ کیا ٹائم ہوا بھائی؟ 6:02 ہو گئے، 10 منٹ کا وقت ہے ابھی، جب 10 منٹ ہو جائیں گے، 15 منٹ، 6:30 ٹھیک ہے، اس سے پہلے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے سے بہت سارے ساتھی ائمہ ہوں گے نا۔ ٹھیک ہے، جی ہاں جی۔ تو وہ ان حضرات کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قبول خلافت کی استعداد بھی نہیں ہے، خلافت قائم کرنا تو دور کی بات ہے، اس لیے اب خلافت قائم کر کے بار بار ناکامی ہو رہی ہے، لہذا اب یہ نہیں کر سکتے، تو اب کیا کریں؟
تو اب وہ تفصیل کا موقع نہیں کہ خلافت قائم ہونے کے بعد کون کون سے شعبے قائم کرنا خلیفہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہمارے اکابر ان شعبوں میں بٹ گئے. تو خلافت کا ایک شعبہ تھا اشاعت علم دین. تو ہمارے اکابر کا ایک بڑا گروہ تدریس، تعلیم اور قیام مکاتب، مدارس میں منہمک ہو گیا، یکسو ہو کر کے. دوسری اس خلافت کی ذمہ داری ہوتی ہے امت کے افراد کی تربیت، ان کی اخلاقی تربیت. ہمارے مشائخ کا ایک طبقہ ہے نا بھائی تزکیہ میں اور اخلاقی تربیت میں منہمک ہو گیا پوری طرح سے، اسی کو اوڑھنا بچھونا بنا. خلافت کی تیسری ذمہ داری ہوتی ہے امت کے دین کی، ان کے ایمان کی، ان کے اعمال کی، ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت. اس مرحلے کا کام سنبھالنے کے لیے جمعیت علماء کا پلیٹ فارم قائم کیا گیا. یہ سارے شعبے ایک ہی زمانے میں تھوڑے سے آگے پیچھے کے فرق کے ساتھ قائم ہوئے، اور یہ سب ہمارے اکابر نے مجبوری میں قائم کیے، یہ اصل نہیں تھے. ان میں اس لیے لگنا پڑا کہ جو اصل تھا اس کی استعداد امت میں وہ دیکھ نہیں رہے تھے. ہاں تو بے استعدادی سے متاثر ہو کر کے ہمارے ان اکابر کے دلوں میں یاس کے خیالات پیدا ہونے لگے، مایوسی. کیا کیا جائے؟ ایک چیز ہم پر فرض ہے اور امت میں اس کی استعداد نہیں، کریں تو کیا کریں؟ تو اس وقت جن کو جو شعبہ اپنے حساب سے مناسب سمجھ میں آیا اس شعبے میں لگ گئے. خلافت کی ایک ذمہ داری اشاعت دین کی ہوتی ہے، اشاعت دین. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے اس شعبے کو چلانے کے لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو منتخب کیا، جو ہمارے اس وقت کے اکابر میں سب سے زیادہ نحیف و نزار، کمزور ظاہری اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، لیکن علمی اعتبار سے اور روحانی قوت کے اعتبار سے حضرت مولانا الیاس صاحب کا مقام بہت بلند ہے. حضرت رائے پوری تو علی میاں ندوی سے اور نعمانی صاحب سے کہہ رہے تھے کہ تعلق مع اللہ تو ہر اللہ والے کو اللہ سے ہوتا ہے، لیکن خاص تعلق کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے. اس زمانے میں خاص تعلق مع اللہ حضرت مولانا الیاس صاحب کو نصیب. حضرت رائے پوری کہتے تو ان کے ذریعے سے یہ کام چلا. حضرت مولانا الیاس صاحب نے اس کام کو چلایا تو نہج نبوی اور طرز صحابہ، نہج نبوی اور طرز صحابہ کام کو لے کر جب کھڑے ہوئے اور عوام کو لے کر کام کو کھڑا کیا تو علماء کو تشویش ہوئی. علماء کو، مشائخ کو، مفتیان کرام کو. اور حضرت تھانوی نے تو کہا کہ یہ مولوی الیاس نے یہ کیا کھڑا کر دی. لوگ علماء کی تو سنتے نہیں، جوہلا جب تبلیغ کرتے پھریں گے تو کیا حاصل کریں گے. تو بڑی تشویش تھی، اور اس تشویش کا اظہار بھی اپنے ساتھیوں کے سامنے کیا. لیکن حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کام کی منظم ترتیب قائم کر کے اور سمجھدار ساتھیوں کی ایک جماعت بنا کر تھانہ بھون اس کے اطراف میں کام کرنے کے لیے بھیج دیا. وہ جماعت کام کرتے 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 تھانہ بھون میں داخل، اور اس جماعت کی کارگزاری ہے نا بھائی 10-15 دن سے روزانہ حضرت تھانوی کے کان میں آ رہی تھی، کیونکہ لوگ روزانہ حضرت کی خدمت میں آتے جاتے رہتے. آج ہمارے گاؤں میں فلاں جماعت آئی ہے مولوی الیاس والی، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، وہ کارگزاری آتی تو حضرت کا شوق بڑھتا جاتا. تھانہ بھون میں وہ جماعت آئی تو اشتیاق اتنا بڑھا کہ مولانا ظفر احمد تھانوی کو اس جماعت کے ساتھ لگایا، ان کے ساتھ رہ کر کام کرو اور ان کے کام کا معائنہ کرو اور نگرانی کرو اور مجھے پھر سناؤ کہ کیا کرتے کیسے کرتے. وہ ساتھ میں رہے، کام کیا اور کام کی نگرانی کی اور آ کر سنایا. تو حضرت کو اتنا اشتیاق ہوا کہ اس جماعت کو خانقاہ میں بلا کر
دسترخوان بچھا کر اپنے ہاتھوں سے جماعت کو چائے پلائی، ناشتہ کیا، اور لکھا ہے کتابوں میں، حضرت فرماتے تھے ارے بھائی ان کو اور چائے دو، ان کو اور توش دو، ان کو اور بٹر دو، بیچارے خوب پیٹ بھر کر کھا لیں، ان کو کھلاؤ، اتنے شوق سے کھلا رہے تھے۔ اور پھر یہ سب کرنے کے بعد سامنے بیٹھا کر ان کی کارگزاری سنی، تو کارگزاری سن کر وہ مشہور بات کہی، مولوی الیاس نے یاس کو آس سے بدل دیا۔ تو سنا تو سب نے ہوگا، مگر وہ یاس کیا تھی اور وہ آس کیا تھی یہ شاید بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ تو یاس کیا تھی کہ جو فریضہ صحابہ پر عائد ہوا تھا اور انہوں نے خلافت قائم کر کے اس فریضے کو ادا کیا، 1924 میں خلافت ٹوٹ گئی اور پوری امت پر وہ فریضہ عائد ہے، لیکن اس فریضہ کو ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کریں، ایک چیز فرض ہے اور ادائیگی کا کوئی شکل سامنے نہیں ہے۔ تو یاس اس کام کو دیکھا اور کام کی تاثیر دیکھی اور کام کے طریقے کو دیکھا اور کام کے نہج اور اصول کو دیکھا، تو سب کو امید ہو گئی کہ اگر اس طریقے پر کام ہوتا رہا تو اس فریضے کی ادائیگی تک امت پھر سے پہنچ سکتی ہے۔ یہ امید سب کو ہو چلی تھی، یہ تھی آس، یہ تھی آس، جو فریضہ ہم سب پر عائد ہے اس کی ادائیگی کے لیے اس کام کے ذریعے سے امت میں نہ صرف یہ کہ استعداد ہی پیدا ہو جائے گی، بلکہ بالفعل امت اس مقام تک اس کام کے ذریعے سے پہنچ جائے گی۔ سمجھے صاحب؟ تو ہمارے اکابر کو اس کام سے اتنی زبردست امید وابستہ تھی، اسی لیے یہی وجہ ہے کہ حضرت مدنی اس کام کے ساتھ دیوانہ وار تعاون کرتے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ قاری طیب صاحب تو اجتماعات میں پھر رہے ہیں جلد اور بیانات اور تقریریں کر رہے ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب اور مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں، اور مفتی کفایت اللہ صاحب تو حضرت مولانا الیاس صاحب کے ساتھ سفروں میں چل رہے ہیں، جلسوں میں جا رہے ہیں، اجتماعات میں جا رہے ہیں کثرت سے، اور مولانا علی میاں صاحب اور مولانا منظور صاحب نعمانی اور اس جیسے حضرات نا بھائی، یہ تو جماعتوں کو لے کر علاقوں میں پھر رہے ہیں، عرب میں، عجم میں، علاقوں میں پھر رہے ہیں۔ تو تمام اکابر کو اس کام کے ذریعے سے امید ملی، اور صرف امید ہی نہیں بلکہ عملی طور پر اس کا مظاہرہ بھی ہوا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ عرب عجم کے تابع ہو جائیں؟ اچھا، اس سے پہلے آپ یہ غور کریں، آج آپ کے اوپر بھی فریضہ عائد ہے خلیفہ مقرر کرنے کا، مگر کر سکتے ہیں؟ حالات امت کے کیا ہیں؟ مولانا قاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم محتمم دارالعلوم دیوبند اگر وہ اعلان کر دیں کہ تمہارے سب سے بڑے ادارے کا محتمم ہے، تمہیں ایک خلیفہ کی ضرورت ہے اور میں خلافت کی استعداد بھی رکھتا ہوں، آ جاؤ میرے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لو، کیا خیال ہے؟ منعقد ہو جائے گی خلافت؟ امت تو دور کی بات ہے، دارالعلوم ہی متفق ہو جائے تو معجزے سے کم نہیں ہوگا، دارالعلوم کا عملہ ہی متفق نہیں ہوتا۔ تو جب اس طبقے میں قیام خلافت کی استعداد کا یہ عالم ہے تو امت کے عوام کا کیا عالم ہوگا؟ اور فریضہ ہے، کیا کریں گے؟ جو چیز صحابہ پر فرض تھی وہ ہم پر فرض ہے، اور حالات یہ ہیں کوئی ایک شخصیت امت میں اگر خلافت کا اعلان کر دے تو یہ ممکن نہیں ہے ان حالات میں کہ کوئی اس کے ہاتھ پہ سب متفق ہو جائے، پھر کیسے خلیفہ قائم ہوگا؟ اس کام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ امت کو اس مقام تک لا سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ عرب عجم کے تابع کہیں ہو جائیں، لیکن اس کام میں ساری دنیا کو دیکھا جائے کہ عربوں کی جماعت آتی ہے اور ان کا امیر کون ہوتا؟ ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی ان پر امیر بن کر چلتا ہے 4 مہینے کے لیے، چیلوں کے، اور وہ عرب بھی خالی عرب نہیں، تعلیم یافتہ، پڑھے لکھے علماء، مشائخ، مدرسین، ایسے قسم کے عرب آتے ہیں
اور ہر ملک کے، مصر کے، یمن کے، شام کے، فلسطین کے، مکہ کے، مدینے کے، سب طرح ہر جگہ کے لوگ آتے ہیں اور عجمی مولوی کی ماتحتی میں اپنے اوقات گزار کر دعوت و تبلیغ کی محنت کے طریقے سیکھتے ہیں اور سیکھ کر اپنے اپنے علاقوں میں جا کے کام کرتے ہیں۔ ان کو کبھی یہ شکایت نہیں ہوتی کہ ہم عرب ہوتے ہوئے ہمارا امیر کون بنا؟ ایک عجمی مولوی۔ تو عرب عجم کی تفریق اس کام نے ایسی مٹائی کہ لگنے والوں کو شکایت کا موقع تک ہونے نہیں۔ امیر و غریب کی تفریق مٹا دی۔ اور خود آپ اگر جماعتوں میں گئے ہوں گے تو کبھی ایسا بھی ہوا ہوگا کہ آپ جس جماعت میں ہیں اس جماعت میں آپ کا جو ذمہ دار ہے، امیر ہے، وہ بیچارہ کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ چلے کہ نہیں چلے؟ اور کبھی آپ کو شکایت تھی کہ مجھ عالم کے ہوتے ہوئے یہ جاہل کیسے امیر بن گیا؟ ہو سکتا ہے لگنے سے پہلے شکایت رہی ہو، لیکن لگنے کے بعد غالب گمان تو یہی ہے کہ اکثر بیشتر احباب کی شکایتیں دور ہو جاتی ہیں اور اس کو مناسب بلکہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں ساتھی کے ساتھ وقت لگایا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ تو عالم غیر عالم کی ماتحتی میں چل رہا ہے۔ ایک شیخ فیکٹریوں کا مالک ایک اپنے ملازم کی ماتحتی میں چل رہا ہے۔ تو ساری تفریقیں، کالے گوروں کی تفریق، امیر و غریب کی تفریق، عرب و عجم کی تفریق مٹا کر امت میں امت پنے کی شان یہ کام پیدا کرتا چلا جا رہا تھا۔ ابھی راستے ہی میں تھا کہ کسی نے اس کا شکار کر لیا۔ اب اس وقت آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ میں کچھ نہیں کہتا، آپ کو آپ کے کام کی طرف میں نے کہا تھا متوجہ کرنا ہے، تو میں متوجہ کر رہا ہوں۔ آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ میرے سمجھتے اس وقت آپ کی دو ذمہ داری ہے۔ ایک تو اتنا بڑا کام جس کام کے ذریعے سے ہمارے تمام مشائخ کے دلوں میں امید پیدا ہوئی تھی اپنے عائد ہونے والے فریضے کے ادا کرنے کی، جس کام کے ذریعے سے اس کام کی حفاظت کرنا اس وقت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کام ضائع ہونے سے اور نہج بدلنے سے محفوظ ہو جائے، یہ اس پورے مجمع کی ذمہ داری ہے۔ دوسری چیز، کام برسوں سے مدتوں سے چلتے چلتے ایک بڑا عملہ امت کا کام کرنے والا تیار ہوا، لیکن ان میں حدود شریعت اور مزاج شریعت کی شناخت نہیں ہے، شعور نہیں ہے، وہ حدود اور مزاج شریعت سے واقف نہیں ہے۔ انہیں آپ کی رہبری کی ضرورت ہے۔ ایسے ساتھیوں کو ضائع ہونے سے بچانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ میری سمجھ سے یہ دو ذمہ داریاں اس وقت ہر ہمارے طبقے کے ہر فرد پر عائد ہوتی ہیں، جو جہاں بھی ہے۔ کام کو بچانا ضائع ہونے سے اور کام کرنے والے عملے کو ضائع ہونے سے بچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آپ جو کردار نبھا سکتے ہوں، یہ آپ کا وقتی طور پر ایک بہت بڑا کام ہے جو آپ کے ذمے عائد ہے۔ اب اس کو آپ فریضہ کہہ لو کہ چاہے اخلاقی دستور کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، آپ اس کے مالک ہو، لیکن اس وقت کی ذمہ داری ہے جو وقت نے آپ کے ذمے یہ کام ڈالا ہے کہ کام کی حفاظت کے لیے اور کام کرنے والے ساتھیوں کی حفاظت کے لیے آپ کا کام میں معاون بننا اور کام کی سرپرستی کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے سارے احباب سے گزارش ہے کہ آپ کا جو بھی مشغلہ ہے، تعلیم کا، تدریس کا، امامت کا، خطابت کا، تقریر کا، تربیت کا، وہ سب کرتے ہوئے اس کام کی طرف بھی بھرپور توجہ دیں۔ اور جو ساتھی جہاں کام لے کر چل رہے ہیں، بجائے دخیل ہونے کے معاون بنے۔ دخیل بننے سے کام نہیں ہوتا، اور معاونت کا حکم ہے، تعاونوا علی البر والتقوی۔ ہاں، تو معاون بنیں گے تو کام بھی انشاءاللہ بچ جائے گا اور کام کرنے والے ساتھی بھی بچ جائیں گے، اور کام کو ترقی ہوگی، ساتھیوں کی بھی ترقی ہوگی، فائدہ ہوگا۔ جو ساتھی جہاں بھی ہے کام میں لگ کر اور کام کرنے والے ساتھیوں کا معاون بن کر کام کو آگے بڑھانے کی فکر کرے۔ اس وقت یہ میری گزارش ہے۔ جماعتیں بنیں، آپ کے پاس جو بھی وقت ہو، آپ بننے والی جماعتوں کے ساتھ نہج صحیح، وہ بات موقع نہیں یاد کرنے کا، نہج صحیح کے ساتھ کام کرنے والی جو ہماری
شورا والی جماعت ہے، ان کے کام کا معاون بن کر ان کے کام کی ترقی دینا اس وقت بہت ضروری ہے۔ جماعتیں بنیں، آپ کے پاس جو بھی وقت ہو ان کے ساتھ اپنا وقت دیں۔ کہیں اور سے جماعت آپ کے ہاں کام کرنے آ جائے، اس جماعت کو لے کر ضرور بیٹھیں، ان کے احوال پوچھیں، ان کے شبہات دور کریں، ان کو صحیح کام کی طرف متوجہ کریں حکمت کے ساتھ، اور اگر انہیں کوئی شبہ ہو تو آپ مطمئن کریں، اور یہ سارا کام آپ ہی کر سکتے ہیں۔ اس لیے تمام احباب سے گزارش ہے کہ یہاں سے یہ فکر اور نیت لے کر جائیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کے یہاں شہر میں جو ہفتہ واری پروگرام ہوتا ہے، آپ کے پاس جب وقت ہو تو وہاں بھی تشریف لایا کریں، ساتھیوں کے ساتھ جڑ مل کر بیٹھ کر جو آپ سے بن سکے ان کا تعاون کریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو جو فائدہ ہوگا ساتھیوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔